قدرت کیسے؟ جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام بن ماں بن باپ، ماں کے بغیر باپ کے بغیر اللہ نے وجود بنا دیا۔ یہ رب کی نشانی ہے، یہ رب کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کر سکتا ہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ حضرت حوا کو، ہماری ماں کو، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بغیر ماں کے وجود میں بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ رب کی نشانیاں ہیں، یہ رب کی قدرت ہے۔ اور آگے پھر یہ ساری کی ساری رب کی شان ہے، قدرت ہے، لیکن جو بات نبی سے صادر ہو، جو انسانی عقل تسلیم نہ کرے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا نا، جو لاٹھی تھی، عصا وہ سانپ بن جاتا تھا، رب کی قدرت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، یہ غور کریں، قرآنی قصہ ہے، یہ قرآن فرماتا ہے، مردوں کو زندہ کرتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھو یار، جو بات نبی سے ثابت ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، لیکن انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ او بھائی، جسے انسانی عقل تسلیم کر لے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے جو انسانی عقل کے اندر سمایا نہ جائے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن جاتا تھا، یہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے جسے عقل سلیم عطا کیا ہے وہ مان جاتے ہیں کہ اللہ کا نبی کر سکتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا نے پاور دیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو مادر ذات نبینا ہوتے تھے نا آنکھوں سے، ان کو آپ ہاتھ پھیرتے تھے وہ بھی شفا پاتے تھے۔ اور آگے ہمارے نبی یہ محترم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاند کا 2 ٹکڑے فرمانا، یہ بھی معجزہ۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ۔ اور آگے صحابہ کے مقام پر حضرت مولا کائنات کی نماز کے لیے سورج کو واپس لوٹانا اشارے سے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا معجزہ۔ اور میرے حضور درختوں کو بلایا کرتے تھے اپنی طرف، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا معجزہ۔ میرے مصطفیٰ کریم پر کنکریاں پتھر کلمہ پڑھا کرتے تھے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا معجزہ۔ اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری کر دینا حضور کا یہ بھی معجزہ ہے۔ تو کافی معجزے ہیں، ان میں سے بڑا معجزہ یہ کہ اللہ نے اپنا دیدار کروایا، اس میں تو کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں، یہ نبی کا حق ہے، نبی کر سکتا ہے۔ یہ اگر انسان آج کل کا دھوکے باز انسان، بے عقل انسان، عقل کا غلام انسان اگر وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، اس کے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ بات مانیں گے، یہ وہ دل مانے گی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے ہوں گے۔ کیونکہ جب جہنمیوں کے سردار ابو جہل نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کا نبی کہتا ہے راتوں رات میں نے سیر کیے، میں 7 آسمانوں کے اوپر جنت بھی دیکھی، سدرہ کے اوپر بھی گیا، لامکان پر بھی سیر کی، خدا سے ملاقات بھی کی، لیکن آنن فانن پھر میں زمین پر آ گیا۔ وہ جو میرے مصطفیٰ کریم بستر سے اٹھے تھے نا، وہ بستر بھی گرم پڑا تھا، اور جس پانی سے آپ نے وضو فرمایا تھا وہ پانی بھی چل رہا تھا۔ یعنی اتنی دیر میں میرے مصطفیٰ نے معراج کر لی، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے، یہ رب کی قدرت ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ابو جہل نے انکار کر دیا کہ یہ میری عقل نہیں مانتی، کفار نے
انکار کر دیا. لیکن جب پڑھی حضرت صدیق اکبر کو خبر آئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں بن دیکھے مانتا ہوں کہ آپ نے معراج فرمایا ہے, یا رسول اللہ میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ آپ نے رب کا دیدار کیا ہے, تو اسی وقت آپ کا لقب صدیق بن گیا. آج بھی وہی مانیں گے جو صدیق کے غلام ہوں گے, اور وہ انکار کریں گے جو ابو جہل کے غلام ہوں گے. تو میرے پیارے بھائیوں, صاف ظاہر بات ہے جو لوگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسری بات یہ بھی ہے, کوئی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو خواب کے اندر معراج ہوا, خواب کی صورت میں, جسمانی صورت میں نہیں. لیکن یہاں قرآن گواہ ہے, قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے محبوب کو سواری بھیجی گئی, براق سواری بھیجی گئی, مصطفیٰ سوار ہوئے اور پھر مصطفیٰ کریم نے سفر شروع کیا. یہاں ایک میں آپ کو مثالیں عرض کروں حدیث پاک کی روشنی میں. میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عبد کہا قرآن مجید میں, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اب یہ باتیں جو ہے نا پڑھے لکھے غور کریں گے. بعبدہ قرآن میں تو صاف لفظ ہے نا, بعبدہ. عبد کا معنی کیا ہے؟ عبد کا معنی یہ عرب کی بولی میں بھی, قرآن میں, حدیث میں, عرب اس کو عبد اس کو کہتے ہیں جو جسم بھی ہو اور جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی ہو. اس طرح نہیں کہ صرف روح ہو جسم نہ ہو, نہیں. عبد کا مطلب یہ ہے کہ جسم بھی بنا ہوا اور جسم کے اندر جان بھی ہو, روح بھی ہو, اسے عبد کہتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے عبد یہاں کہہ کر ثابت کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کریم جسمانی طور پہ میرے پاس آئے تھے اور ان آنکھوں سے رب کا دیدار کیا مصطفیٰ کریم نے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میرے کریم نے جسمانی طور بیداری حالت میں, خواب کی حالت میں نہیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیدار فرمایا. اور آگے پھر اسریٰ قرآن کا لفظ ہے, سبحان الذی اسریٰ. اسریٰ کا مطلب یہ ہے کہ رات کو سیر کرنا, رات کو سیر کرنا, سفر کرنا. یہاں کوئی سمجھ نہ بیٹھے کہ مصطفیٰ کریم نے خواب میں سیر کیا ہے, نہیں. یہاں اسریٰ بول کر اللہ نے بات ہی ختم کر دی کہ یہ جو اسریٰ ہے یہ سفر ہے رات کو. میں نے مصطفیٰ کریم کو رات کے حصے میں, تھوڑے سے حصے میں اپنا دیدار بھی کروایا, اور ساتوں آسمان, جنت, دوزخ سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سیر کروا دیا ہے. یعنی یہ مطلب ہے اسریٰ کا. اور آگے فرماتا ہے قرآن میں, نجم صورت ہے, ما زاغ البصر وما طغیٰ. بصر کہتے ہیں ان سر کی آنکھوں کو, یہ لفظی معنی ہے. قرآن مجید فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ, آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی. یعنی مصطفیٰ نے جب دیدار خدا کیا تو میرے مصطفیٰ نے آپ کو چھپکا ہی نہیں, آنکھ بھی بند نہیں کی, صرف مصطفیٰ کریم خدا کا دیداری کرتے رہے, خدا کا دیداری کرتے رہے. قرآن فرماتا ہے آنکھ نہ کسی طرف پھری, جمال حسن کو دیکھ کر, رب کے جمال کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو سکتا ہے, وہ بھی کوہ طور پر رب نے ایک تجلی پھینکی تھی, ایک تجلی ذرا برابر ڈالی تھی تو وہ پہاڑ بھی جل کر راکھ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. لیکن یہاں قرآن ہے فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ, نہ آنکھ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی. یعنی مصطفیٰ کریم اللہ کا دیدار کرتے رہے. یہ بصر کہتے ہیں سر کی آنکھ. تو رب تعالیٰ نے یہاں بات کو ختم کر دیا کہ عقل کے اندھو, میرے مصطفیٰ نے ان آنکھوں سے میرا دیدار کیا ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ نیند میں بیدار, اس کے خواب کی حالت میں مصطفیٰ نے دیدار کیا ہے. نہیں نہیں, یہ تو ولیوں کی شان ہے, یہ تو خدا کے کامل ولی خدا کا دیدار کرتے ہیں خواب میں. یہ تو پھر نبی ہے, امام الانبیاء ہے, تو ان کی تو بات ہی اور ہے. تو میرے پیارے بھائی یہاں سے پتہ چلا مصطفیٰ نے جسمانی طور پہ بیداری حالت میں اللہ کا دیدار کیا ہے. تو آگے میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں,
زمین اور آسمان آپ سے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، مناظرہ کرنے لگے، زمین بھی آسمان بھی۔ سنیے وہ مناظرہ کیا تھا۔ اب زمین کہتی ہے آسمان کو کہ اے آسمان، تجھ سے میں بہتر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ میں درخت ہے، پتھر ہے، شجر ہے، پھول ہے، رنگ رنگیلے پھول بھی میرے اندر سمائے جاتے ہیں، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو آسمان کہتا ہے کہ اے زمین، مجھ میں تو چاند بھی رہتا ہے، مجھ میں ستارے بھی ہیں، میرے اندر سورج بھی ہے۔ تو پھر زمین بول پڑی کہ اے آسمان، اپنے آپ پہ ناز کرنے والے ذرا سن، میرے اندر کعبۃ اللہ شریف بھی ہے، نبی بھی آتے ہیں طواف کرنے کے لیے، ولی بھی آتے ہیں، میرے اندر گنبد خضرا بھی ہے۔ زمین بولتی ہے میرے اوپر کعبۃ اللہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے۔ تو پھر وہ آسمان بولتا ہے کہ اے زمین سن، میرے اندر بھی عرش معلیٰ ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے۔ تو پھر زمین بول پڑی، ہاں ہاں میں مانتی ہوں، تجھ میں عرش معلیٰ بھی ہے، زمین میں کرسی بھی ہے، لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اے آسمان سن، ہر چیز ہے میں مانتی ہوں، لیکن مجھ میں جنت کا مالک پڑا ہے، مجھ میں مدینے والے آقا پڑے ہیں، آرام فرما، تو تجھ سے میں بہتر ہوں۔ تو اب آسمان سن کر اپنے سر کو جھکا دیا، عجز و انکساری کرنے لگا کہ واقعی زمین رتبے میں تو بلند ہے مجھ سے، کیونکہ مدینے والے میر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے زمین کے اندر۔ تو اب زمین آسمان بول پڑا، آسمان نے دعا کی، مالک المولا، زمین مجھے شرمندہ کر رہی ہے، کرم فرما دے، مصطفیٰ کو وہاں بلا دے، آسمانوں پہ مصطفیٰ کو بلا، تاکہ مصطفیٰ کے قدمین شریفین آسمانوں پر لگے، زمین کے منہ میں منہ ڈال کر آسمان بھی کہ اے زمین، میں بھی تو ناز کروں نا مصطفیٰ کریم، ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحہ کے لیے آسمانوں کی سیر کی ہے۔ تو میرے کریم علیہ السلام کا یہ مقام اور یہ شان، زمین و آسمان بھی گفتگو کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضور علیہ السلام آپ نے جسمانی طور پہ بیداری حالت میں اللہ کا دیدار کیا ہے۔ ویسے قرآنی اگر دلائل دیے جائیں تو اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن چند آتے میں آپ آیتیں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جب ہماری ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں انسانی جسم کے ساتھ، روح نہیں، روح بھی تھا جسم میں، انسانی جسم کے ساتھ دونوں جنت میں رہ رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا نا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی جسم کے ساتھ اللہ نے جنت سے زمین پر بھیجا، پہلے جنت میں تھے، پھر اسی جسم کے ساتھ زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ آگے سنیں دوسری دلیل، حضرت ادریس علیہ السلام اپنے جسم خاکی کے ساتھ آسمانوں پر گئے، جنت میں داخل ہو گئے، ابھی تک جنت میں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی ہے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ صدیق تھا، اللہ فرماتا ہے وہ میرا نبی صدیق تھا اور غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا ہے۔ یعنی جسم بھی ساتھ تھا، روح بھی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت پہنچ چکے ہیں، ابھی جنت میں ہیں وہ۔
تو آگے اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ نے فرمایا کہ بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ میں رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے آسمانوں پر. ابھی بھی وہ چوتھے آسمان پہ اللہ کے نبی موجود ہیں. یارو حضرت آدم علیہ السلام اگر آ سکتے ہیں جنت سے زمین پر جسم کے ساتھ, اگر حضرت ادریس علیہ السلام جا سکتے ہیں زمین سے آسمانوں کی طرف, تو پھر مصطفیٰ کریم تو امام الانبیاء ہے نا. میرے آقا علیہ السلام تو تمام نبیوں کے سردار ہیں, تو پھر وہ کیوں نہیں جا سکتے معراج پر؟ وہ بھی جسمانی حالت میں, بیداری کی حالت میں اللہ کا آپ نے دیدار فرمایا ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے مصطفیٰ کریم نے ان سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. ہمارا بھی تو یہ عقیدہ ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ تعالیٰ اپنے آقا علیہ السلام کو وہ شان عطا کیے, اگر بیان کوئی عالم کرے تو زندگی تو ختم ہو سکتی ہے, زندگی کیا قیامت تو آ سکتی ہے, لیکن مصطفیٰ کی شان ختم نہیں ہو سکتی. تو میرے پیارے بھائیوں حضرت حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ بنا آسمان, فرماتے بنا آسمان منزل ابن مریم, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو فرماتے ہیں جو آسمان بنانا ٹھہرنے کی جگہ چوتھے آسمان پہ موجود ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لائیں گے آخری زمان دور, آخری دور کے اندر. تو فرماتے بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لا مکان تاجدار مدینہ. میرے مصطفیٰ تو وہاں گئے جہاں کوئی مکان ہی نہیں تھا, جہاں کوئی جگہ ہی نہیں تھی. یعنی لا مکان اسے کہتے ہیں کہ کوئی جگہ نہیں تھی, صرف رب کو پتا اور مصطفیٰ کو پتا ہے. تو کدھر گئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے آقا کے صدقے, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخش دے. یارو یہ خوش نصیبی ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی محفلیں مناتے ہیں, میلاد کی محفلیں مناتے ہیں, ذکر خیر کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جہاں اللہ اور اس کا رسول کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں کوئی جنات یا نحوستیں, نظر بد, حاسد کی حسد, کوئی بھی شے پہنچ نہیں سکتی, کیونکہ وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جا رہی ہوں, تو وہاں کوئی جنات, کوئی آسے نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے آقا کا سچا و پکا عاشق بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.